الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے عیب مت ڈھونڈو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کی 31 مع ترمیم و اضافہ بنام کسی کے عیب مت ڈھونڈو۔ یہ مضمون کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 395 تا 414 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ کسی کے عیب مت ڈھونڈو پڑھ یا سن لے، اسے دوسروں کے عیب چھپانے اور ان کی خوبیوں پر نظر رکھنے والا بنا اور اسے بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گناہ سے منع کرنا کب فرض ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بے شک سنتوں بھرا بیان کرنا کار ثواب اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ واعظ و نصیحت پر مبنی بیان کرنا مستحب کام ہے۔ اگر نہیں کیا تو کچھ گناہ نہیں، مگر کسی کو گناہ کرتے دیکھا اور گمان غالب ہے کہ اس کو بتائے گا تو باز آ جائے گا، تو کئی گھنٹوں کے بیان کے مقابلے میں اس کو گناہ سے منع کرنے میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اب اس کو منع کرنا فرض ہے اور منع نہ کرنے والا گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1197 صفحات کی کتاب بار شریعت جلد 3 صفحہ 615 پر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہ یعنی برائی کرنے والوں سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائیں گے، تو امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کرنا واجب ہے۔ یعنی کسی کو برائی کرتا دیکھنے والے کو برائی سے منع کرنے سے باز رہنا جائز نہیں۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام اعظم کو گناہ نظر آ جاتے تھے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 308 صفحات کی کتاب اسلامی بہنوں کی نماز صفحہ 12 پر ہے۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے، آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہذا آپ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رحمت اللہ علیہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ جان بوجھ کر کسی کا عیب معلوم کرنا کیسا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کی چشم ولایت لوگوں کے وضو کے ذریعے جھڑنے والی معصیت
یعنی نافرمانیاں دیکھ لیتی تھی۔ بے شک یہ آپ رحمت اللہ علیہ کی عظیم کرامت تھی، تاہم آپ رحمت اللہ علیہ کو لوگوں کے عیوب پر مطلع ہونا گوارا نہ ہوا اور دعا کے ذریعے اپنا یہ کشف ختم کروا دیا۔ یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں مگر زبردستی آڑے ترچھے سوالات یعنی کراس کوشچنز کر کے لوگوں کے عیبوں کی ٹٹول میں بھی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، بلا مصلحت شرعی ارادتاً کسی مسلمان کا عیب معلوم کرنا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ما خزائن العرفان صفحہ 950 پر پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز الایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ عالم کی غلطی بیان کرنا 2 وجہ سے حرام ہے، اور اگر اس عیب کو دوسرے پر اس طرح ظاہر کیا کہ اس کو پتا ہو کہ یہ فلاں کا عیب ہے تو یہ ایک اور گناہ ہوا۔ اگر وہ عیب کسی عالم دین کا تھا اور اس کو ظاہر کیا تو گناہ میں اور بھی بڑھوتری ہو گئی۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیاء سعادت میں فرماتے ہیں، عالم کی غلطی بیان کرنا 2 وجہ سے حرام ہے۔ ایک تو اس لیے کہ یہ غیبت ہے، دوسرے اس لیے کہ لوگوں میں جرت پیدا ہوگی اور وہ اسے دلیل بنا کر اس کی پیروی کریں گے، یعنی بے باکی کے ساتھ اسی طرح کی غلطیاں کریں گے، اور شیطان بھی اس یعنی غلطیوں میں پیروی کرنے والے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اور گناہوں پر دلیر بنانے کے لیے اس سے کہے گا کہ تو بھی یوں اور یوں کر کہ فلاں عالم سے بڑھ کر پرہیزگار تو نہیں ہے۔ جتنے زیادہ لوگوں کو اس خطا پر مطلع کرے گا گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مسلمان کو چاہیے کہ اول تو لوگوں کے عیوب جاننے سے بچے، اگر کوئی بتانے لگے تب بھی سننے سے خود کو بچائے۔ بالفرض کسی طرح کسی کا عیب نظر آ گیا یا معلوم ہو گیا ہو تو اس کو دبا دے، بلا مصلحت شرعی ہرگز کسی پر ظاہر نہ کرے۔ عیب پوشی کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیب پوشی کے حوالے سے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے اللہ پاک قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ نمبر 2، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ پاک قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے۔ نمبر 3، جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ عیب ڈھونڈنے کی 59 مثالیں۔ یہاں جو مثالیں دی جا رہی ہیں ان میں عیبوں کی ٹٹول یعنی عیبوں کی تلاش کے ساتھ ساتھ ضمناً غیبتیں، تہمتیں اور بدگمانیاں وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اکثر ایسی مثالیں ہیں جن میں نیت کے ساتھ احکام مرتب ہوں گے، مثلا نوکر رکھنے، شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کرنے، یا کہیں شادی کا ارادہ ہے تو حسب ضرورت معلومات کرنا گناہ نہیں، بلکہ اس طرح کے معاملے میں جس سے پوچھا گیا اس پر واجب ہے کہ درست بات بتائے، اور اگر اس قسم کے معاملات کی وجہ سے سوال نہ کیا گیا ہو تو غیبتوں اور تہمتوں کے ذریعے اپنے لیے جہنم میں جانے کا سامان کرنے کے بجائے عیب پوشی سے کام لے کر جنت کا حقدار بنے۔ مگر عموماً طرح طرح کے سوالات کے ذریعے عیبوں کی ٹٹول یعنی عیوب کی معلومات اور کرید میں یہ نیت نہیں ہوتی، بس لوگ پوچھنے کی خاطر پوچھتے رہتے ہیں اور بسا اوقات خود بھی گناہوں میں پڑتے اور بارہا جواب دینے والے کو بھی
گناہگار کر دیتے ہیں۔ کسی نے مکان کرائے پر لیا تو پوچھنا مکان مالک کیسا ہے، یہ سوال فی نفسی ہی گناہ نہ صحیح مگر کئی گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ مثلا کرایہ دار نے جواباً کہا معاملات کا صاف نہیں، بہت بد اخلاق اور کنجوس ہے۔ اس طرح 3 عیب کھولے، وہ بھی اگر اس میں موجود ہوں تو ہی عیب کہلائیں گے۔ اب یہ بتانا 3 غیبتیں ہوئیں ورنہ تہمتیں، اور اگر صرف اس لیے پوچھا کہ مکان مالک کے عیوب معلوم ہوں تو اب یہ عیب ڈھونڈنا ہوا جو کہ گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کسی نے مکان کرائے پر دیا تو پوچھنا کرایہ دار کیسا ہے، یہ سوال بھی فی نفسی ہی گناہ نہ صحیح مگر کئی گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ مثلا مالک مکان نے جواباً کہا بڑا ہی چال باز ہے، کبھی وقت پر کرایہ نہیں دیتا، خواہ مخواہ کی ٹھوکا ٹھاکی کر کے میرے مکان کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس طرح 3 عیب کھولے، وہ بھی اگر اس میں موجود ہوں تب ہی عیب کہلائیں گے، اور اب یہ بتانا 3 غیبتیں ہوئیں ورنہ تہمتیں۔ آپ کا نیا نوکر برابر کام کرتا ہے یا نہیں، یہ بھی بلا اجازت شرعی پوچھنا عیب ڈھونڈنا ہے، اور اس سوال کے جواب میں پورا خطرہ ہے کہ جس سے پوچھا گیا وہ نوکر کے بارے میں کام چور ہے، حرام خور ہے وغیرہ کہہ کر گناہگار ہو جائے۔ رات دیر تک جاگتے رہتے ہو، فجر بھی پڑھتے ہو یا نہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، آپ کے والد صاحب نمازی ہیں یا نہیں، تم نے ابھی تک نئے کپڑے نہیں پہنے، عید کی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ رمضان کے مہینے میں کسی سے پوچھنا واہ بھائی آج بڑے فریش یعنی تازہ دم لگ رہے ہو، روزہ بھی رکھا ہے یا نہیں۔ اس بار رمضان مبارک میں آپ نے کتنے روزے رکھے، کوئی تراویح چھوڑی تو نہیں، تم پوری زکوٰۃ نکالتے ہو یا نہیں، آپ کی بیوی شریف تو ہے نا، لڑتی تو نہیں۔ یہی سوالات عورتوں میں شوہر کے بارے میں عیبوں کی ٹٹول والے ہیں۔ شادی شدہ بیٹی کی ماں سے پوچھنا آپ کی بیٹی کی ساس اچھی ہے یا نہیں، لڑاکی تو نہیں، روٹی دیتی ہے یا نہیں، بیٹی کو ستاتی تو نہیں، اپنے بیٹے کے کان تو نہیں بھرتی، وہ جو اس کی طلاقڑی نند گھر میں بیٹھی ہے وہ مسائل تو نہیں کھڑے کرتی۔ بیٹے کی شادی کے بعد اس کی ماں سے پوچھنا اب بیٹا آپ کا خیال رکھتا ہے یا نہیں، پہلے کی طرح تنخواہ لا کر آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے یا اپنی جورو کے حوالے کر دیتا ہے، بہو نے کالا علم کرا کے اسے اپنی طرف تو نہیں کر لیا، بہو اچھی ہے یا نہیں، تعویذ گنڈے تو نہیں کرتی، زبان دراز تو نہیں، آپ کی عزت کرتی ہے یا نہیں۔ اس دن فلاں کے گھر سے تیز گفتگو کی آواز آ رہی تھی، کون کون لڑ رہے تھے، ہاں بھائی اس کا شوہر بڑا ظالم ہے، کہیں بیچاری کی بے قصور پٹائی تو نہیں لگاتا۔ دولہا سے پوچھنا سسر صاحب نے جہیز دینے میں بخل سے کام تو نہیں لیا، اس دن خوب بن ٹھن کر سسرال پہنچے تھے، سسر صاحب نے لفٹ بھی کرائی کہ نہیں، صحیح طریقے پر آؤ بھگت کی یا نہیں۔ شادی شدہ اسلامی بھائی سے سوال کرنا آپ کے بچوں کی امی 5 وقت کی نمازی ہے یا نہیں، آپ کے بھائیوں سے پردہ کرتی ہے یا نہیں، بے پردہ تو نہیں گھومتی، آپ کا باس یعنی سیٹھ صحیح آدمی ہے یا نہیں، کنجوس تو نہیں، بد اخلاق تو نہیں، ملازموں کو گالیاں تو نہیں نکالتا۔ طلبہ سے بلا حاجت پوچھنا آپ کے فلاں استاد صاحب کیسا پڑھاتے ہیں، ان کا پڑھانا کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے یا نہیں۔ کسی کا مہمان بننے والے سے پوچھنا ہاں بھائی ان کی میزبانی کا لطف آ رہا ہے یا نہیں، انہیں مہمان نواز پایا یا نہیں۔ دعوت اسلامی کے فلاں حلقے کی مشاورت کا نیا نگران آپ کو کیسا لگا، اسلامی بھائیوں کو جھاڑتا تو نہیں۔ نگران سے پوچھنا فلاں مبلغ آپ کی اطاعت کرتا ہے یا اپنی چلاتا ہے، فلاں کو تنظیمی ذمہ داری سے ہٹا دیا، کیا اس کا کردار کمزور تھا، فلاں مدرس یا ناظم کو فارغ کر دیا، کیا اس نے کیا گڑبڑ کی تھی۔ کسی مبلغ سے پوچھنا سچ سچ بتائیے گا کیا آپ نے آج کا بیان اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کیا یا رضائے الہی کی خاطر۔ کسی محفل نعت میں غیر حاضر رہنے والے نعت خواں سے پوچھنا فلاں جگہ تم نعت خوانی میں اس لیے نہیں آئے تھے نا کہ یہاں کچھ ملے گا نہیں، آپ صرف مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں
یا دوسرے چینلز پر گناہوں بھرے پروگرام